اللهم صل على سيدنا محمد النبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، میرا نام محمد عمر ہے. آپ یوٹیوب چینل اسلامک ورلڈ ریکارڈز دیکھ رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما. دوستو، قرآن پاک کی 60 سے زیادہ آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی 1 سے زائد احادیث میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ موجود ہے. دوستو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ ایمان لانا، تصدیق کرنا اور ان کی تعظیم کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائیں، پس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا. سورہ قمر آیت نمبر 41 اور 42. اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی. سورہ یونس آیت نمبر 101. اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑھی چڑھی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں. سورہ زخرف آیت نمبر 48. وہ ایمان نہ لائیں گے گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. سورہ یونس آیت نمبر 96 اور 97. اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. سورہ شورا آیت نمبر 35. اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 4. اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں. سورہ حج آیت نمبر 51. اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کے منکر بنتے رہو گے. سورہ غافر یا سورہ مومن آیت نمبر 81. دوستو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ ایمان لانا، تصدیق کرنا اور ان کی تعظیم کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ان پر ایمان نہ لانا تکبر اور گمراہی کا راستہ ہے. مفہوم سورہ اعراف آیت نمبر 146. دوستو، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا، بدلنا اور ان نشانیوں کا انکار کرنا عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے. مفہوم سورہ اعراف آیت نمبر 146. مفہوم سورہ شعراء آیت نمبر 8. مفہوم سورہ یونس آیت نمبر 101. دوستو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلانا، بدلنا اور ان نشانیوں کا انکار کرنا عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے. مفہوم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59. مفہوم سورہ بقرہ آیت نمبر 211. مفہوم سورہ غافر یا سورہ مومن آیت نمبر 81 سے 83. مفہوم سورہ حج آیت نمبر 51. مفہوم سورہ انعام آیت نمبر 4. مفہوم سورہ قمر آیت نمبر 42. مفہوم سورہ سبا آیت نمبر 17. مفہوم سورہ شورا آیت نمبر 35. مفہوم سورہ زخرف آیت نمبر 48. مفہوم سورہ یونس آیت نمبر 92 اور 97. دوستو، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ نشانیوں کو عذاب گردانتے ہو، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان نشانیوں کو برکت شمار کرتے تھے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو ہم کھانے کی تسبیح سنا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں برتن لایا جاتا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ برکت والے پانی کو آ کر لے لو، اور یہ برکت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. یہاں تک کہ ہم سب وضو کر لیا کرتے تھے. بخاری حدیث نمبر 3579. مشکات حدیث نمبر 5910. دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں. یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے. سورہ اعراف آیت نمبر 146. دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں، اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں،
ہماری آیتوں کا منکر سوائے ظالموں کے اور کوئی نہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 49۔ دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہمیں نشانات معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانی بھیجتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59۔ دوستو اگلی آیت میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 158۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود ہے کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ دوستو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اسے نہ مانا، بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 52۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں؟ سورہ فصلت آیت نمبر 53۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کے منکر بنتے رہو گے۔ سورہ غافر آیت نمبر 81۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں سخت، اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھیں؟ ان کے کیے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا۔ سورہ غافر آیت نمبر 82۔ پس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے، بالآخر جس چیز کو مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ سورہ غافر آیت نمبر 83۔ اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی۔ سورہ حج آیت نمبر 31۔ یہ سن لیا، اب اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 32۔ پس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی۔ سورہ حج آیت نمبر 50۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 51۔ بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے، بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ بستی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی عام گزرگاہ ہے اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ایک بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے جس سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں۔ سورہ ہجر آیت نمبر 74 سے 79۔ اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 3۔ اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 4۔ انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلد ہی انہیں خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ مذاق کیا کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 5۔ اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں
اور تم کو اس کی کیا خبر وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 109۔ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، وہ ان قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 93۔ یہ کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ پس اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ سورہ نازعات آیت نمبر 17 سے 21۔ ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 56 اور 57۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی چڑھی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 46 سے 48۔ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 91-92۔ یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، وہ ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو پند و واعظ کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائیں، پس ہم نے بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ سورہ قمر آیت نمبر 40 سے 42۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لائے، پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 47۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے کل مثالیں بیان کر دی ہیں، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں، یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ تم بیہودہ کو بالکل جھوٹے ہو۔ سورہ روم آیت نمبر 58۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی، ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے، ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور شکر ادا کرو، یہ عمدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جو بد مزہ میووں والے تھے اور بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے، ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ انہیں دیا، ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیتے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 15 سے 17۔ اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ سورہ شورا آیت نمبر 35۔ اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے۔ ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ وہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالیں کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس طرح اگائے ہیں۔ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، اور تیرا رب یقیناً وہی غالب اور مہربان ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 4 سے 9۔ اور بے شک و شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں، صاف عربی زبان میں ہے۔ اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے، کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟
سورہ شعراء آیت نمبر 192 سے 197۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ سورہ یونس آیت نمبر 101۔ دوستو، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ نشانیوں کو عذاب گردانتے ہو، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان نشانیوں کو برکت شمار کرتے تھے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو ہم کھانے کی تسبیح سنا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برتن لایا جاتا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ برکت والے پانی کو آ کر لے لو، اور یہ برکت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، یہاں تک کہ ہم سب وضو کر لیا کرتے تھے۔ بخاری حدیث نمبر 3579، مشکات حدیث نمبر 5910۔ اللہم صلی علی محمدین النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمدین النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ دوستو، حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے، جن کا نام اسلامی دنیا میں ورلڈ ریکارڈز کے لحاظ سے سب سے آگے ہے، انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنا پیغام اس طریقے سے پہنچایا ہے: لوگو اللہ سے ڈرو، لوگو نماز پڑھو، لوگو پاکستان کی قدر کرو، دعوت کلمہ۔ پیارے دوستو، جو اللہ کو راضی کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ جو شخص 2000 مرتبہ روزانہ کلمہ طیبہ، 100 مرتبہ درود ابراہیمی، 313 مرتبہ استغفر اللہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص بعد نماز عشاء اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھے تو وہ بہت جلد اللہ کی رحمت کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ اللہم صلی علی محمدین النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد